آپ نے کہا کہ آپ پہلے جنرل ہیں جس کی لمبی داڑھی تھی اور آپ نے اسٹیبو کو اور ٹریڈیشن کو توڑ دیا کہ جنرل صرف کلین شیو ہی ہو سکتے ہیں. ہاں تو میں تو اب بھی کہتا ہوں حقیقت ہے. اس سے پہلے کسی جنرل کی داڑھی نہیں تھی ڈیورنگ سروس. نہیں تھی. نہیں. کیا منع ہے؟ ممانعت ہے. ہم انگریزوں کے غلام تھے. رکھ سکتے تھے. ہیں بھی ابھی بھی ہیں. آپ نے مارچ اپریل 93 میں وزیر اعظم نواز شریف کو یہ تجویز دی کہ دبئی میں ڈیفنس فیئر کے موقع پر یورینیم فروخت کی جائے. آپ اس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس ڈپلیٹڈ یورینیم کی بڑی تعداد موجود ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ جو ہے نا، یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ بالکل غلط پڑھا ہے. سر یہ ہے ڈیفنس جنرل بریکنگ دی شیکلز آن گریو پرووکیشن. سر یہ ذرا آپ پڑھ لیجئے. In March, April 93, I had proposed to the then Prime Minister Nawaz Sharif to put the display and sale at Dubai Defence Fair armored, piercing, fin-stabilized, depleted uranium rounds to convey that we have tons of depleted uranium, that we can produce thousands of DU rounds and we don't need to steal a few grams of weapon-grade plutonium from power plants. I don't know. یہ کیوں آپ اس کا جو ہے اس کے اوپر کئی چیزیں ہم نہیں بتانا چاہتے. سر یہ آپ نے لکھی ہے، میں نے کہیں سے سنی نہیں، میں نے لکھی ہے. اس کے پیچھے بہت بڑا جنرل صاحب پہلی بات تو ہے کہ پلیز دیکھیے میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ آپ کی لکھی ہے. یہ میری لکھی ہوئی ہے لیکن میں نے اس کو خود تو ایکسپلین نہیں نہ کیا. اس کی وجہ ہے. اب آپ پہلے یہ پڑھ دیجیے مجھے، پھر آپ ایکسپلین کریں. میں انہیں اسی لیے یہ جاننے کے لیے تو آپ کو آگے رکھا ہے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. APFS-DU یہ ٹینک کا ایک اسپیشل ایمونیشن ہے جس کا کور جو ہے ڈپلیٹڈ یورینیم کا بنا ہوتا ہے اور اس کا ویٹ جو ہے تقریباً 13 کلو گرامز ہوتا ہے. پاکستان کے اوپر جو یہ ہمیں نہیں دے رہے تھے اٹامک کہہ رہا ہوں، وہی نیوکل پاور الیکٹریسٹی جنریٹنگ جو سسٹم ہے وہ ہمیں صرف اس لیے نہیں دے رہے تھے اور ریزن اس کی یہ کہتے تھے کہ یہ اس میں سے enriched plutonium لیں گے. This particular thing that I have written, factually I had gone to the Prime Minister, then Prime Minister. دنیا کے سارے لوگ وہاں پہ آنے تھے. تب نواز شریف نے آپ سے یہ پوچھا کہ کیا یہ آئیڈیا آپ نے وحید کاکڑ سے ڈسکس کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ کاکڑ یہ باتیں نہیں سمجھتا، وہ ایک میڈیاکر ہے. I still say that. اس میں کون سی عجیب بات ہے؟ اللہ رب العزت انٹیلیجنس کے پرفیکشن کے اوپر کسی کو چیف نہیں بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ بنگی کے بیٹے کو صدر بنا سکتے ہیں، صدر کے بیٹے کو بنگی بنا سکتے ہیں. سر کبھی آپ اس ریس میں تھے؟ کس میں؟ چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی اس ریس میں جس وقت یہ بنا ہے. I was the senior most. I was offered. The first person جس کو آفر کیا گیا تھا میں تھا. میں نے کہا تھا it is too late now. اب میں ان چیزوں کے اندر میں نے نہیں آنا. اب میں جو آخرت کی تیاری کے اوپر لگوں گا. آپ یہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتے، پاکستان کے تمام آدمیوں کی آخرت سی بن جاتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر کیا یہ حقیقت ہے کہ امریکہ نے آپ کو DGISI کے عہدے سے ہٹوایا تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر چیف جسٹس، پھر وہ آپ کو امریکہ آپ کو بطور آرمی چیف کیسے قبول کر لیتا؟ نہیں تو یہی تو بات تھی نا. یہ تو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے مجھے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ جس وقت وہ ریکمنڈیشنز ہوئی تھیں تو پھر وہ نواز شریف کا اور غلام اسحاق کا ڈفرنس تھا. تو جس وقت ہم آئے غلام محمد کے نام کے اوپر تو میں نے کہا یہ سارے کے سارے ناموں میں سے ایک ہی آدمی شریف ہے اور ریلیجس مائنڈڈ ہے اور اس وقت اس فوج کو دین کی بہت سخت ضرورت ہے. تو اس نے کہا تھا کہ isn't one enough already? How can we have two of you? اچھا وہ آپ کے بارے میں اشارہ کر رہے تھے؟ میری طرف اشارہ کر رہا تھا.